نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا آخری رکوع اور سلسلہ گفتگو میں ہم چوتھے حصے میں جو تیسری اصطلاح ہے تواصی بالحق اس پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تواصی بالحق کے بارے میں سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں بھی ہم پڑھ آئے تھے کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک۔ یعنی تواصی بالحق بھی گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی کا ایک نام ہے۔ یہ بھی تقریباً قرآن حکیم میں 10 جگہ پر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر اسی کو ہم نے پڑھا تھا دعوت اللہ، ومن احسن ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ دعوت اللہ حق کی طرف سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اور اسی میں پھر سورہ حجرات کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہی بات کہی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ جو جدوجہد ہے، کوشش ہے، محنت ہے اللہ کے راستے، فار دی کاز آف اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رکوع 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک میں دعوت عام ہے، ایک میں دعوت خاص ہے۔ ایک میں دعوت عام یا ایھا الناس یعنی کل نوع انسانی کو پکارا گیا اور کہا گیا کہ لاؤ ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع سے چل رہا ہے اور اب آ کر جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس پر ایمان لاؤ، اور جو لوگ پھر ایمان لے آئیں ان کے لیے پھر اب گویا کہ دعوت عمل تھی، حکم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہلے حصے میں 4 آیات میں فعل امر ایک ہی ہے، فاستمعوا، کہ توجہ سے سنو، جبکہ اس کی ایک ہی آیت میں شروع میں 4 فعل امر آ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یعنی وہاں پھر حکم آ گیا کہ جس نے مان لیا ہے، اب تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو مانا ہے تو اب اللہ کے احکامات مانو، پھر جنت اور دوزخ کو مانو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مانو، اس کے نمائندے کی حیثیت سے ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ چیزیں جب مان لی ہیں تو اس میں آغاز ہوا تھا جو یا ایھا الناس سے، اس میں کہا گیا کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ تو جن ہستیوں کو بھی تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر اللہ کے سوا، وہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ ایک مکھی بنائیں چاہے وہ سارے جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کی لاچارگی اور مجبوری کا عالم یہ ہے کہ اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی شے لے جائے تو وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یہ ایک قدیم شرک تھا جس کو ایک چونکا دینے کے انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور یہی شرک جو شروع سے ہے اور آخر تک چلتا رہے گا، اس کو پھر ایک دوسرے انداز میں پیش کیا کہ اصل میں دیکھو کہ مطلوب اور مقصود کیا ہے زندگی کا۔ یہاں پر تو ٹھیک تھا کہ اگر تمہارے معبودوں کی بیچارگی کا اور ان کی مجبوری کا عالم یہ ہے کہ ایک چیز نہیں چھڑا سکتے جو دی گئی ہے ان کو، تو تمہیں کیا دیں گے؟ تو نہایت مجبور ہیں، کمزور ہیں چاہنے والے اور جن کو چاہا جا رہا ہے۔ تو اسی میں آئی تھی کہ جن کا معبود، جن کا محبوب کمزور ہو وہ شخص بھی کمزور ہی ہوتا ہے، وہ چاہے وہ اس کو
جس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ ایک شے ہمیشہ رہے گی کہ مطلوب اور مقصود کیا ہے، چاہے وہ اپنی ذات ہے، خاندان ہے، ملک ہے، قوم ہے، نظریات ہے، کوئی بھی شے ہے، تو اس سے کمتر درجے کی شے میں جو ہے اللہ سے کر رہے ہو تو وہ مطلوب و مقصود یہی شرک ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد جو بات کی گئی جہاں سے ہم نے آج آغاز کرنا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ قدر یقدرو یہ ورب بھی ہے اور یہاں اسم دونوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک قدر یقدرو کے معنی ہوتے ایک اندازہ کرنا، اسی سے تقدیر بھی۔ تو اندازہ انہوں نے اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ قدر کرنے کا مفہوم یہ بھی ہے، اللہ کی پہچان، جس کو میں یوں کہوں گا کہ انہیں اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوئی، انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، اور اگر انہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوتی، معرفت حاصل ہوتی تو یہ کبھی شرک نہ کرتے۔ اصل ان کے شرک کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ شرک تو کرتا ہے انسان، لیکن شرک کیوں کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان اسے حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ اس کے کانشیسنس کا مسئلہ ہے، یہ اس کے علم کا مسئلہ ہے، یہ اس کی سوچ کا مسئلہ ہے کہ اس کی سوچ پست رہ گئی، گھٹیا رہ گئی، کم رہ گئی، اور اس نے کم پر اکتفا کر لیا۔ دیکھیں، جس کو کوئی اعلیٰ شے ملتی ہو وہ کم پر کیوں اکتفا کرے گا؟ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہے گا، تو اسے خوب تر خوب یعنی وہ دکھا ہی نہیں، اس نے کم پر اکتفا کر لیا۔ تو اس شرک کا جو ہے سبب اللہ کی پہچان، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان نے جو ما قدر اللہ حق کا قدر، انسان نے جو اللہ کا اندازہ لگایا اپنے اوپر قیاس کر کے۔ انسان خود ہی تھا، اس کے سامنے انسانی اعلیٰ ترین مخلوق تھی جو دنیا میں تھی، تو اس نے اس اللہ تعالیٰ کو بھی اسی پر قیاس کیا کہ ہم انسان اعلیٰ مخلوق ہیں تو ہمارے بھی کیا ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارا بنانے والا ہے اس کی اولاد نہ ہو؟ جب اپنے اوپر قیاس کریں گے تو قیاس کیا انسان نے، اللہ کے بارے میں اندازہ اتنا لگایا کہ ہمارے ہی جیسا ہوگا، تو لہذا جب ہمارے جیسا ہے تو اس کی اولاد بھی ہوگی، کوئی بیوی بچے بھی ہوں گے۔ اسی لیے پھر جو کہا گیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ سورہ مریم کے آخر میں جو بڑی ہی پرجلال انداز میں جو آیات ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ یہ ایسی بات ہے، آپ پھنسے ہو تم بڑی ہی مشکل ایک بات میں، اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے زمین پھٹ جانے کو ہے، آسمان گر پڑنے کو ہے، اور والجبال تہدا، اور پہاڑ ایک دھماکے سے گرنے کو ہے، وَإِن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، کہ یہ بات تم کہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، اتنی بڑی بات، یہ اندازہ کیا تم نے، یہ قیاس کیا۔ اچھا، یہ ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں، ہندو میتھالوجی میں تو اللہ کی بیوی بھی ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے ذرا یہ گستاخی نہیں کی بیوی والی، لیکن شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی ماں ہے اور اللہ ہے۔ تثلیث کا عقیدہ یہی ہے، تینوں مل کے یہ خدائی معاملہ جو ہے وہ چلاتے ہیں، ماں، بیٹا اور خدا۔ اچھا، آج کی جو جدید تثلیث ہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ ماں کا بھی کوئی بیچ میں لے آنا یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے، ہیں تو تین ہی، لیکن انہوں نے بیچ میں سے حضرت مریم کو نکالا، اب جو جدید تثلیث ہے، اور اس میں شامل کر لیا ہولی گوسٹ، یعنی جبریل امی کو، روح القدس جو اسے کہیں گے، روح القدس کو، ہولی گوسٹ، وہ شامل کر کے تثلیث مکمل کی کہ یہ تین ہیں جو مل کر جو ہے وہ خدائی معاملہ اور نظام چلاتے ہیں۔ اور یہی مصر کی پرانی تقلید ہے جسے متھرائزم کہتے ہیں، اسی کی ریس میں پھر انہوں نے عیسائیوں نے یہ کیا تھا۔ مصر قریب ہی تھا یہ، جب فلسطین سے نکلے اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو وہیں سے انہوں نے یہ اخذ کیا تھا۔ بہرحال شرک کرنے کی ایک وجہ یہ ہو گئی کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کیا، اور جب اپنے اوپر قیاس کیا تو سمجھا کہ میری بیوی بچے ہیں تو اللہ کے بھی ہوں گے، جس کی شد و مد سے قرآن نے پھر نفی کی۔
اسی طرح دوسرا پھر انسان نے اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا بعض لوگوں نے کہ دیکھیں ہم میں بھی تو انسانوں میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی شہنشاہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اللہ بھی کیا ہے؟ ایک بڑا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ لیکن جس طرح ایک بڑے بادشاہ اور شہنشاہ کو حکومت چلانے کے لیے اس کے نیچے وزراء ہوتے ہیں، کابینہ ہوتی ہے، یا جیسے پرانے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے کے تو ان کے نیچے بھی کوئی نائبین سلطنت ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی جاگیردار ہوتے تھے، تو اب اسی طرح وہ وہاں فوج کا نظام بھی جو ہوتا تھا کہ یہ جاگیردار 5000 یہ 10,000 یہ 15,000 منصبدار ہے۔ وہ ہوتا کیا تھا کہ مجھے اگر ضرورت پڑے گی فوج کی تو اس آدمی کو اتنی جاگیر اور مراد دی گئی ہے، یہ 5,000 آدمی دے گا جنگ کے وقت، یہ 10,000 دے گا، یہ 15,000 دے گا، یہ 50,000 دے گا، اسی حساب سے ان کی حیثیت کا تعین ہوتا تھا۔ تو ان کی جو حکومت تو اس بنیاد پر چلتی ہے، انہی کی سنی جاتی ہے، ڈائریکٹ کہاں بادشاہ ملتا ہے، انہی کے مصائبوں سے، انہی سے۔ اور آج جدید انداز میں بھی دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، حکومت اسی سے چلتی ہے، یہ پارٹی، یہ ممبرز، پارلیمنٹرینز ممبر، انہی کو بندہ سنبھالتا رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے تبھی حکومت میں چلا پاؤں گا۔ اکیلا بادشاہ کیا کر لے گا؟ اسے کہتے ہیں نا، یہ اکیلا چنا کو پہاڑ تو پھوڑ نہیں سکتا، اس کا سارا نظام تو اسی پر چلتا ہے، نائبین پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نائبین ہیں، تو لہٰذا ان کے بھی کچھ خاطر مدارت کرو، اس کو بھی کوئی پوچھو، ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق رکھو۔ اللہ کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ اور یہ اصل میں ایک حقیقت کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے ایمان بالملائکہ۔ یہ سارا جو تصور آیا وہ حقیقت تو تھی۔ اب کوئی ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، تو اب کیا تھا؟ وہ جاتے تھے تو جا کر پہاڑوں کے فرشتے سے کیا کرتے تھے؟ کسی بھی علاقے میں یا وادی میں جاتے تھے کہ یہ جو یہاں پر جن معمور ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک تھا، کوئی پانی پر فرشتہ معمور ہے، کوئی ہواؤں پر معمور ہے، تو ظاہر ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے پانی کو، ہوا کو، تو اس سے مانگنا چاہیے نا۔ کوئی پیسوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی لکشمی دیوی ہے تو ذرا اس سے مانگے، کوئی پانی اس سے مانگے کہ بھائی اللہ تو ٹھیک ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن پانی کا کام اس نے کس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ ایک فرشتے کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو یہ پانی صاحب کے جو دیوتا ہیں، پھر پانی ان سے مانگنا چاہیے نا کہ ادھر ذرا پانی بھیجو یا ادھر بھی کوئی بارش برسا دو۔ تو یہ ایک تصور ایمان بالملائکہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل میں ہے، لیکن اس میں ایک باریک سا فرق ہے جو رہ گیا۔ اگر وہ باریک سا فرق ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو یہی وہ شرک کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور وہ باریک سا فرق کیا ہے؟ یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کا کوئی اختیار نہیں، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور یہی وہ بگڑی ہوئی ایمان بالملائکہ کا یہ ایک بگڑا ہوا تصور تھا۔ ظاہر دین ابراہیمی پر تو وہ تھے، یہ فرشتے بھی کیا ہیں؟ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس کی لاڈلیاں ہیں۔ اور شرک کا ایک تیسرا سبب یہ بھی بنا کہ انسان نے قیاس کیا کہ جیسے ہر بادشاہ کے اور شہنشاہ کے کچھ وہ نکچڑے ہوتے ہیں، کوئی لاڈلے ہوتے ہیں، کوئی مصاحب ہوتے ہیں جن کی وہ سنتا ہے، جن کی ٹال نہیں سکتا۔ جیسے تاریخ میں ہم کہتے ہیں نا بربل تھا یا اکبر، ویسے تو دیکھیں نا اکبر کا وہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا اکبر اعظم شہنشاہ، لیکن تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ملا دو پیازہ بھی اس کے رتنوں میں، 9 رتنوں میں شامل تھا، اور وہ کبھی کبھی لیوریج لے لیتا تھا آزادی میں، اس کی ذرا انسلٹ بھی کر دیتا تھا، کوئی سوال و جواب بھی ایسے کر دیتا تھا کہ جو کوئی اس کے مقام کے شان نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتا تھا اسے۔ تو اسی طرح ان کا خیال تھا کہ یہ جو اللہ کے لاڈلے ہیں، نکچڑے ہیں، ان کا معاملہ بھی کیا ہے؟ اللہ ان کی سن لیتا ہے۔ تو یہ ایک تصور جو تھا اس انداز سے، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کیا، سمجھا کیا، انہوں نے قیاس کر لیا اپنے اوپر اور یہ شکلیں اختیار کر لی۔ وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا نا، یزداں بکمند آور، کہ جس کی جتنی اونچی کمند جائے گی، اونچی پھینکے گا، وہ بھی اتنا ہی اونچا چڑھ سکے گا۔ یعنی کسی نے کوئی 100 منزلہ بلڈنگ ہے تو اس نے کمند پھینکی، کوئی 10ویں منزل پہ اٹک گئی تو کہاں چڑھے گا؟ 10ویں تک ہی چڑھ پڑے گا۔ تو یہ جو علم اور معرفت کی کمند ہے، یہ جتنی اونچی کسی نے پھینکی وہی اتنا ہی اس کی سوچ، فکر اور وہ وہاں تک پہنچے گا۔
اب یہ ہے وہ پہچان. ویسے تو ایک اعتبار سے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی کوئی پہچان کیا کر سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچ جانا، یہ اس سوچ کا آ جانا کہ یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو چلا رہی ہے، وہ کر رہی ہے. اور یہ جو جذبہ ہے انسان کے اندر محبت کا، معرفت کا، ویسے تو قدیم مفسرین جتنے بھی ہیں انہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو تفسیر لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے، الا لیعرفون، کہ انسان کو نہیں پیدا کیا ہم نے مگر اپنی بندگی کے لیے. تو کیا تھا؟ نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں. الا لیحبون، بعض صوفیاء نے وہ لکھا تاکہ وہ اس سے اصل محبوب اور محبت اس سے کر لیں. یہ وہ فنکشن تھا، یہ وہ طریقہ تھا. اور بہرحال انبیاء کس لیے آتے رہے یہ ایک اپنی جگہ بات آ جائے گی، لیکن وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. وہ پہچان، وہ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہماری طرح ہے، کوئی بیوی بچے ہیں، کوئی مصائب ہیں، کوئی وزراء ہیں، کوئی منسٹر لگے ہوئے ہیں، یا کوئی لاڈلا ہے. اصطلاح دیکھیں وہ چیزیں وہی رنگ روپ بدل کے آج بھی آتی ہیں. اگر ذرا تھوڑا سا سوچے نا تو وہ ہم کہتے نہیں تھے یہ آرمی کا لاڈلا ہے، اب کہتے ہیں نہیں وہ نہیں، اب آرمی کا لاڈلا یہ ہے. تو یہ وہ چیزیں تو وہی بن رہی ہیں، استعمال ہوتی ہیں دنیا میں کہ کوئی نہ کوئی لاڈلا ہے، اس لاڈلے کی پھر سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے پھر شرک ہوتا رہا دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح حاصل نہ ہو سکی. یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ جتنی تیری معرفت کا حق تھا اتنی معرفت ہم کر نہ سکے، جتنی تیری پہچان کا حق تھا وہ پہچان ہم کر نہ سکے. ظاہر ہے یہ بھی انسان کے اندر ایک رفتہ رفتہ معاملہ چلتا ہے، یا بلکہ اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہاں بھی الفاظ تو وہی استعمال ہوئے ہیں نا کہ جتنے اس کے تقویٰ کا حق ہے اتنا تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرو. تو اتنا تقویٰ کیسے اختیار کرے؟ کتنا اس کے تقویٰ کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ اب صحابہ کرام تو قرآن پڑھتے تھے تو ان کے لیے تو یہ مشکل آتی تھی کہ پھر یہ آیت تو پڑھی ہے تو کریں کیا، عمل کیسے کریں. انہوں نے تو حضور سے پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے تقویٰ کا حق کیسے کریں، ہم کو کر سکتا ہے؟ ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ ورم پڑ گئے ہیں، ٹانگیں سوج گئی ہیں، کیسے کریں؟ تو پھر وہ سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی توفیق ہے وہ کرو. اور اس میں کوئی دوسرے تصور نہ اپناؤ، کوئی اور چیزیں نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے بہترین اسوہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے رب کو ایسے راضی کیا، ایسے مانا. اللہ کو مانتا تو ہر کوئی رہا ہے نا، لیکن ہمارے لیے ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جس کی پہچان کروائی ہے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کو مانا، لیکن کوئی شخص کہے کہ میں اسے علی کل شیء قدیر نہیں مانتا، میں علیم نہیں مانتا، یا کسی بھی ایک صفت کا انکار کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس خدا کو وہ مان رہا ہے یہ اس کا اپنا خدا ہے. لہذا ایمان باللہ کی پھر تعریف بھی ہم کیا کرتے ہیں ایمان مجمل میں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جو اس کے اسماء و صفات آئے ہیں، جو قرآن نے بتائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان اسماء و صفات سے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے اور پہچانتے ہیں. اور یہ جو بات آخری آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، جن کو ہم عام طور پہ پھر دوسری اصطلاح میں بیان کریں صحیح میں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو یہ ضرور اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو آیات آئی ہیں، آخری آیت کہ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا،
وہ اپنے حکم میں اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی اس کا دوست اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن تم اس دوستی کو جس طرح کی تمہاری دوستیاں ہوتی ہیں، اس دوستی کو بھی تم میری دوستی پر قیاس کر لیتے ہو۔ دنیا میں تمہاری مجبوریاں ہیں، تم دوستیاں ایک دوسرے سے کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرے کے کام آؤ، مشکل وقت میں کوئی کام آ جائے، یہ کہیں ہوگا میری سفارش کر دے گا، میرے کام آ جائے گا۔ دوستیاں اس لیے پالتا ہے انسان دنیا میں۔ لیکن تم نے سمجھا کہ جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں وہ بھی اس بنیاد پر ہے؟ نہیں، اس کے دوست ہیں لیکن کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب اس اگلی بات کا مطلب سمجھ آئے گا جو اس آیت کے ساتھ جڑی ہے، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالی قوت والا ہے، از خود لقوی، اور وہ خود قوت والا ہے۔ اسے اپنی حکومت چلانے کے لیے، اپنا نظام چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کسی وزراء کی ضرورت نہیں، کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں، کسی دوستوں کی ضرورت نہیں، کسی اولاد کی ضرورت نہیں، وہ خود قوی ہے۔ اس کی حکومت کا، اس کی خدائی کا انحصار، وہ ڈپینڈنسی کسی چیز پہ اوپر نہیں۔ وہ عزیز، زبردست ہے۔ یعنی عزیز اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اس کے فیصلے کے آگے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، کوئی شے آڑے نہ آ سکے۔ ظاہر ہے یہاں سپر پاور کو بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو اسے بھی دنیا کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گی، کوئی نہ کوئی مخالفت ہو جائے گی، سب کو ملاؤ، کوئی مشورہ کرو اور پھر چلو۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں۔ تو ما قدر اللہ حق کا قدرے، تو شرک کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی پہچان نہیں کی جیسا کہ پہچان کرنا۔ اگر یہ اللہ کو پہچان لیتے تو کبھی شرک نہ کرتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے قوت والا بھی ہے اور زبردست ہے۔ اب آگے بات آئی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی رسول۔ اب بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت کیا پیش آئی کہ وہ رسول چنے بھیجے؟ اللہ انسانوں تک کیوں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا، باقی مخلوقات بھی ہے، اللہ آخر ہم تک کیوں پیغام پہنچانا چاہتا ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ضرورت پیش آ گئی اللہ تعالیٰ کو کہ ہم تک اپنا پیغام پہنچائے؟ اس کو سمجھیں کہ باقی مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ فیڈ کر دی ہے، ان کا سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جو فیڈ کر دیا گیا وہ اسی پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے جب کچھ لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ بھی مسلمان ہوتے، سارے لوگ بھی، اللہ تعالیٰ اگر ہماری پشت پر ہے تو کیوں نہیں ان کو ایمان کی طرف لے آتا؟ تو اللہ نے کہا کیا تم وہ چاہتے ہو کہ جیسے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، پر جھپکتے ہیں، ویسے ہی یہ کریں ہمارے حکم کے تحت؟ تو پھر امتحان کا ایک ہوا۔ تو تمہیں تو ایک اختیار دیا ہے اور اس اختیار کے ساتھ علم دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین میں ایک با اختیار، خلیفہ کا مطلب ہی یہی ہے، ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو با اختیار ہوگا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آج کل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ تو جو سافٹ ویئر بناتا ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے نا، تو وہ اپڈیٹ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن اس نے فیڈ کر دیا اور ہزاروں سالوں سے وہ فیڈ ہے۔ اچھا، وہ دجالیت والا طریقہ ہو سکتا ہے اپڈیٹڈ میں، مثلا میں جس سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بکری کے آگے آپ بہت اچھے کباب اور تکے بھون کر رکھ دیں، اس کے سافٹ ویئر میں وہ کھانا نہیں ہے، لہذا وہ تو نہیں کھاتی۔ اور شیر کے آگے آپ بڑا اچھا ونڈا رکھ دیں، ہری گھاس رکھ دیں، اور جو گائے بیلوں کا توڑی ہے سارا کر کے مکس کر، وہ نہیں کھائے گا، اس کے سافٹ ویئر میں وہ ہے، وہ یہی کھا رہا ہے ہزاروں سے۔ یہ انسان ہے نا، دیکھیں طرح طرح کے وہ
ٹیسٹ لیتا ہے، کھاتا ہے، کرتا ہے، خیالات ہاں، لیکن میں آگے کی طرف نہیں جا رہا. پھر جاؤں گا تو آپ سب کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ پھر اس سافٹ ویئر میں جاؤں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھانا ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہ جو آپ سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ذائقہ رکھ دیا، ٹیسٹ بڈ ڈیولپ کر دیے، ٹیسٹ بڈ اندر رکھ دیے کہ آدمی جب آپ کھاتا ہے تو آپ انجوائے بھی کرتے ہیں، مزہ بھی لیتے ہیں، لیکن ضرورت تو یہ پوری ہو رہی ہے نا، انجوائے آپ مفت میں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرا معاملہ بھی ہے، آپ سیکس انجوائے کریں، جس کی ابھی وہ گوری صاحب نے بات کی تھی پہلے شروع میں، تو میں خاموش ہی رہا کہ وہ کریں اور مقصد پورا نہ کریں جو اس کا ہے، جس مقصد کے لیے وہ رکھی گئی تھی بات، تو پھر زیادتی کی بات ہے. بہرحال آئی ما قدر اللہ حق کا قدرے کے بعد ہم کر رہے تھے ان اللہ لقوی عزیز، تو وہ اس قدر قوی اور عزیز ہستی ہے، اس کو اگر ساتھ جوڑ لیں، اس کو ضرورت جو پیش آئی. اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان دنیا میں بھیجا وہ ہدایت یافتہ بھی تھا. بہرحال پھر آئے گی ایک پرابلم، یہاں تاریخ انسانی میں اور ہمارے دین میں ایک اختلاف نظر آئے گا آپ کو. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، نو انسانی کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز اندھیرے میں ہوا. انسان ننگ دھڑنگ تھا، کچا کھاتا تھا، ننگا تھا، غاروں میں رہتا تھا، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی شے نہیں تھی. جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز روشنی میں ہوا. پہلا انسان ہدایت یافتہ تھا، نبی تھا، بالباس تھا. اب یہ ہے کہ نہیں اس طرح؟ تو اس وقت جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اللہ یستفی، تو میں ذرا پچھلے پورشن کو چھوڑ رہا ہوں، وہ آپ سوالات کے ذریعے کلیئر کیجئے گا کہ آدم علیہ السلام زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ماہرین انساب ہیں یا تورات میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، تقریباً کوئی اس بات پر نہیں جاتا کہ یہ 10,000 سال سے پرانی شخصیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام 10,000 سال پہلے کی تقریباً شخصیت. باقی یہ جتنی بھی باتیں سائنٹیفکلی آتی ہیں یا تاریخی اعتبار سے آتی ہیں، وہ پہلے کی آتی ہے. وہ کروڑوں سال پہلے انسان ایسا تھا، ہزاروں سال پہلے ایسا تھا، لاکھوں سال یہ ہوا، یہ فصل ملے، یہ تھا. تو ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں ذرا پورشن کو محدود کر لیں. ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں، اس انسان کی بات کر رہے ہیں جو 10,000 سال پہلے سے تھا، وہاں سے جو آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے وہ کیا بلائیں رہتی تھی، کیا رہتے تھے، اس وقت ہماری وہ بحث کا موضوع نہیں. بہرحال پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ ہدایت یافتہ بھی تھے، بالباس بھی تھے، اور انہی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے اوپر آگے چل رہا تھا معاملہ. اب کچھ آپ کہہ لیں کہ لیڈروں نے، کچھ شریر لیڈر بھی پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا تھا، اٹھائے اور چیزوں کو ٹوسٹ کیا، چیزوں کو بدلا اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اب انسانوں کے اوپر یہ ہدایات والا معاملہ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے تاکہ حق اور سچ واضح ہوتا رہے اور صحیح بات چلتی رہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہی تھی کہ ایک یہ گمراہی اور دوسرے جو نوع انسانی ترقی کرے گی، چیزیں سیکھے گی، تو کچھ جو غلط چیزیں بھی سیکھ لے گی اس کی طرف بھی ہدایت اور رہنمائی تاکہ آتی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی، رسولن رسول. تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں سے رسول چنے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی. تو لوگوں میں سے بھی چنے، تو لوگوں میں سے کتنے آئے ہیں؟ تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے جو نوع انسانی میں سے اللہ نے چنے، اور 313 رسول آئے. احادیث اور روایات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنے اصحاب بدر تھے اتنے ہی دنیا میں رسول آئے، اور کم و بیش 1,24,000. ہم تعین سے انہی کا کہہ سکتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. باقی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر ایک قوم میں تو آیا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن ہمیں نہیں پتہ کون ہے کون نہیں. تعین کے ساتھ صرف انہی کا کہا جا سکتا ہے جن چند ایک کا ذکر قرآن حکیم میں آیا.
اور قرآن حکیم میں انہی کا ذکر آیا ہے کہ چونکہ مخاطبین اول جو تھے عرب تھے، جن سے عرب مانوس تھے، جن کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اب عرب والوں کو کوئی کسی چین کے رسول کا بتایا جاتا تو انہیں کیا پتہ چین میں کون آیا ہے اور کوریا میں کون آیا، لہٰذا جو اس خطے کے تھے اسی خطے کے حساب سے ان کو بات جو ہے وہ کی گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دو کڑیاں ہیں رسالت کی، ایک رسول ملک اور ایک رسول بشر۔ اچھا اب اس میں بھی سمجھ لیں، ایک بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسانوں کو کیوں نہیں دیا۔ یہ سورہ شورا کے آخر میں آیا ما کان لبشر، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے۔ اب کیوں مقام نہیں ہے؟ کیا مقام نہیں ہے؟ اللہ کے لیے وہ نہیں ہے مسئلہ، اللہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے، انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بات کرے اور انسان اس کو سہ جائے، یہ کیپیسٹی اس کی نہیں ہے۔ اس کا ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابھی آپ ذرا پردے سے ہی باتیں کر رہے ہیں تو ذرا سامنے آئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، یعنی ڈائریکٹ تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس پہاڑ کو اگر تو صبر کر گیا، یعنی سہار گیا، برداشت کر گیا، تو پھر دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے نہیں برداشت کر سکے اس تجلی۔ تو کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کر سکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا، اور فرشتوں کی بھی پوری ٹیم کو چنا، جبرائیل علیہ السلام اور ان کی پوری ٹیم اس کام پر معمور ہے۔ عام طور پر آپ سمجھیں گے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لاتے تھے، لیکن ذرا پوری ان کی ٹیم کا اندازہ کریں، کیسے اندازہ ہوگا آپ کو، یا دنیا سے ہی پھر ہم بات سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی منسٹر، کوئی صدر، وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف گزرے، روٹ لگ جاتا ہے کہ نہیں، کہ کوئی آدمی روڈ پہ نہ آئے، یہاں سے وہ گزرنے جا رہے ہیں۔ اور ذرا اندازہ کریں کہ جس دن اگر پاکستان کا دورہ کریں جو بائیڈن صاحب، تو ویسے تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا ملٹری والے بھی اور پولیس والے بھی، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، فٹ پاتھ سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اگر جس دن جو بائیڈن دورہ کرے تو کیا ہوگا؟ گھروں سے ہی اعلان ہو جائے گا کہ نہیں نکلنا، سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو سورہ جن میں بھی جنوں نے کہی کہ عام دنوں میں تو ہم سنگن لے لیتے تھے، کچھ کمین گاؤں میں بیٹھنے کی جگہ، آسمانوں میں ادھر ادھر ہم لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے بارے میں خیر کا فیصلہ ہو رہا ہے یا شر کا فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم میں سے کوئی ادھر قریب بھی جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا دیکھتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب جبریل جب وہی لاتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ کر لیں کہ روٹ کتنا سخت لگتا ہوگا، آسمان سے زمین تک کس قدر شدید روٹ ہوتا ہوگا کہ کوئی شے ادھر پھٹک نہ سکے، اور قریب آئے تو اڑا دی جائے۔ جو پوری ٹیم ہے جو پورے اس روٹ کو اور ٹھیک اس جگہ اس بات کو لے جائے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ بلکہ اس پچھلی بات سے بھی فرشتوں کی جوڑ لیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ کیا ہوگا جبریل سے کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، آپ آئے کیوں نہیں، اس کے پیچھے بھی بے شمار روایات موجود ہیں کہ حضور نے کسی بات کے بارے میں کہا کہ میں کل جواب دے دوں گا، آپ نے سمجھا کہ شاید جبریل کل آئیں گے تو بتا دوں گا پوچھ کے، تو جبریل تو پھر کئی دن نہیں آئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا، بھائی آپ کیوں نہیں آئے اتنے دن، کیسے ہمیں انتظار رہتا ہے، تو میرا شوق دیکھ، تو میرا انتظار دیکھ۔ ویسے بھی قرآن حکیم کے بارے میں تو جبریل نے کیا کہا، ما نتنزل الا بامر ربنا، ہم نہیں نازل ہوتے مگر اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے
وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی کے حکم کا ہے۔ تو ان دونوں کے مابین کیا ہے؟ یعنی آپ ہیں اور میں ہوں۔ جبریل نے یہی کہا نا وہ کہ اس کے آگے اور پیچھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بھی اسی کا، جو نہیں نظر آ رہا اور اس کے مابین جو کچھ ہے۔ اور ما ربو کا نسیہ، اور جو آپ کا رب ہے وہ بھولتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اسی کے حکم سے آتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے رہے فرشتوں کے ذریعے، اور انسانوں میں سے بھی چن لیتے رہے۔ انسانوں میں سے بہترین انسان اخلاق کردار کے اعتبار سے جو اس وقت بہترین انسان ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے تھے تو وہ فرشتہ وہی لا کر انہیں دیتا۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے جو تحمل کی بات میں نے کی ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو نوری ہونے کے اعتبار سے ان کا اللہ سے ایک قرب ہے، لیکن ہے مخلوق، تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے ایک ان کا انسانوں سے بھی قرب ہے، کیونکہ انسان بھی مخلوق ہے۔ اچھا سارے فرشتوں کا بھی یہ تحمل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سن سکے، جبریل کو بھی وہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اوپر سے بات کرتے ہیں ان مقربین ملائکہ سے، تو نیچے ان کے ماتحت فرشتے بھی کانپ اٹھتے ہیں، خوف سے دہل جاتے ہیں، ڈر سے، اور وہ پھر ان سے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ بعد میں جب بات ختم ہوتی ہے قرآن کہتا ہے کہ کیا فرمایا رب نے؟ قال خیر، تمہارے رب نے صحیح بات کی۔ پھر وہ بتاتے ہیں انہیں کہ رب نے یہ فرمایا۔ تو ہر ایک فرشتے کا بھی کوئی تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ سن لے اور کر لے، ورنہ ذرا آپ دیکھیں اللہ بولے اور پھر کوئی بچ جائے پھر تو دل پھٹ جائے۔ کس کے اندر اتنا حوصلہ اور برداشت ہے؟ ان فرشتوں کے اندر بھی، سب کے اندر بھی۔ اچھا اسی سے سمجھ لیں فرشتہ بھی جب وہی لاتا ہوگا تو کیا ہر انسان بھی اس کا تحمل کر سکتا ہے کہ ہر انسان سن سکے اس فرشتے کی بات بھی؟ ہم تو جن دیکھ کے ڈر جائیں، جن بھی چھوٹا والا، اور اندازہ کریں کوئی جن آ گیا یا کچھ ہو گیا سامنے تو ہم تو اس سے دہشت سے مر جاتے ہیں۔ تو جنوں میں بھی تو بڑے بڑے عفریت ہیں، دیو ہیں، ہم تو کسی بڑے جن اور دیو کا تحمل نہ کر سکے۔ تو اسی میں ذرا اس بات کو گہرائی میں بھی سمجھ لیں کہ آخر وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے ان میں بھی روحانیت کا پہلو بڑا غالب ہوتا ہوگا، ان کی جو ملکوتی شخصیت ہے وہ کس قدر حاوی ہوتی ہوگی، جو اس کا تحمل اور برداشت کرتی ہوگی۔ ویسے تو انسان دونوں کا مجموعہ ہے، انسان کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے، دونوں ہیں انسان کے اندر۔ وہ جو شیخ سعدی نے کہا ہے کہ نا یہ انسان جو ہے عجیب طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے، لیکن وہ فرشتہ گندے ہوئے ایسے علیحدہ نہیں کر سکتے آپ سے، جیسے آٹے میں نمک ڈال کر آپ گوندھ دیں تو پھر نمک کہاں ہے اور آٹا کہاں ہے۔ تو وہ جو روح ہے، روح ربانی انسان کے اندر ہے، اس کا لازماً ایک فیصلہ کن غلبہ ان شخصیات کے اوپر ہوتا ہوگا، اور وہ ایک نور مجسم ہوتے ہوں گے، ان کے نور کا اس قدر غلبہ ہوتا ہوگا، تبھی تو وہ وہی کا معاملہ برداشت ہوتا ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے ہمیں دیکھنے میں وما انا بشرکم ما انا بشر مثلکم ہے معاملہ، لیکن ان کی روحانیت بھی کس قدر زیادہ ہوگی کہ کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، کہ جس کے اندر وحی کا تعامل ہو۔ وہ ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات دیکھیں نا تو وہ کیا ہے کہ حضور پر جب وحی آتی تھی تو سخت سردی کے عالم میں بھی ماتھے پر سینہ آ جاتا، اور بعض صحابہ کی روایات دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہی اس حال میں آ جاتی کہ ہمارا وہ گھٹنا حضور کے گھٹنے کے نیچے ہوتا، جب وہ محفل میں بیٹھے ہوتے تو گویا یوں آلتی پالتی مار کے تو کسی کا گھٹنا یا بازو حضور کے گھٹنے کے نیچے وہی کے دوران آ جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہر انسان کا بس بھی نہیں تھا اس وحی کا تحمل کرے۔ تو یہ دو کڑیاں تھیں
جن کے ذریعے پیغام آتا رہا. اور اس اگلی آیات میں جب یہ ہم چلیں گے، شاید وہ 1-2 درسوں کے بعد آ جائے، کہ تیسری کڑی اس کار رسالت کے ساتھ اب قیامت تک کے لیے اس امت کی نتھی کر دی گئی. ظاہر سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا مقصد تو نہیں ختم ہوا، جس کو غلام احمد قادیانی نے ایکسپلائٹ بھی کیا کہ مقصد ختم نہیں ہوا تو نبوت کیسے ختم ہو گئی. تو مقصد نہیں ختم ہوا، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ امت یہ جوڑ دی گئی. اچھا، اسی طرح ان الفاظ کو بھی سمجھ لیں. ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوح و آل عمران علی العالمین. یہ اللہ تعالیٰ 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ نے چن لیا، یہاں بھی کیا تھا؟ اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ نے چن لیا. یہ چننا کیا ہے؟ اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اس میں بھی ترجمہ یہی ہوگا، اس نے تمہیں چن لیا. اب اردو کے الفاظ ہیں تو ان کو ذرا انگریزی میں ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے. ایک ہوتا ہے ٹو چوز اور ایک ہوتا ہے ٹو سلیکٹ. یہ ویسے اصطلاحات پچھلے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت میں بڑی استعمال ہوتی رہی ہے. یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ الیکٹڈ ہے اور یہ، تو اس کو سمجھیں کیا ہے. استفاء کہتے ہیں یہ میری چوائس ہے، میں نے چوز کر لیا ہے. سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کسی پرپز کے لیے، کسی مقصد کے لیے. آپ انٹرویو لیتے ہیں نا، تو آپ انٹرویو لے کر پھر کسی مقصد کے لیے، کوئی آپ نے کہیں آرمی میں رکھنا ہے یا سول میں کسی بیوروکریسی میں رکھنا ہے، پھر دیکھتے ہیں اس بیوروکریسی میں کس کے لیے رکھنا ہے، کوئی ایڈمن میں رکھنا ہے، کوئی فائنانس میں رکھنا ہے، تو وہ اس مقصد کے تحت چنتے ہیں. تو یہ چوز اور ٹو سلیکٹ، تو یہ اجتباع جو ہے یہ ٹو سلیکٹ کے معنوں میں ہے. اسی لیے اس کے ترجمے بعض اوقات کسی کا یہ بھی کر دیا جاتا ہے اللہ نے چن لیا، اللہ نے پسند کر لیا. مختلف یہ ترجمے آئیں گے، لیکن ان میں دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے دونوں الفاظ کے اندر. اور اچھا، لائک. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، یہ دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ بھی ہیں اور محمد مجتبیٰ بھی ہیں. دونوں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے، تو وہاں گویا کہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں. بہرحال اب وہ جو بات کر رہے تھے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو یا بھیجا کیوں، وہ مقصد کیا تھا، یہ ضرورت کیوں آن پیش آئی، اس کا بیان آیا ہے یہ سورہ نساء میں ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ نے بھیجے رسول مبشر اور منذر بنا کر، خوشخبریاں سنانے والے. رسول آ کر خوشخبریاں بھی سناتے تھے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے جنت ہے، آگے باغات ہیں، اس کی رضا ہے، یہ ساری باتیں بھی کرتے تھے. اور جنت کی پھر نعمتوں کے تذکرے ہوتے تھے. اور اگر نہیں مانو گے تو خبردار کیا کرتے تھے، اس کے عذاب سے رہتے تھے. تو رسلا مبشرین و منذرون، اس نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے، خبردار کر دینے والے. کیوں بھیجے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. اب اس بات کو سمجھیں. اصل انبیاء اور رسول اس لیے آئے کہ مقصد کیا تھا؟ حجت نہ رہ جائے. یہ تبلیغ ہے، تبشیر ہے، تعلیم ہے، تذکیر ہے، یہ فنکشنز ہیں، یہ پرپز نہیں ہے، یہ فنکشنز ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. کہ وہ تبلیغ کریں کس لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. اب یہ حجت 2 طرح سے آ کر انبیاء پوری کرتے رہے، ایک پہنچا کر اور ایک عملاً نظام قائم کر کے. یہ کیوں؟ ایک دیکھیں، حجت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے تو بندہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا. ویسے تو دنیا میں یہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی یہ کہے نا کہ میں نے اشارہ اس لیے توڑا ہے
کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ سرخ پہ رکنا ہے، تو اسے تو دوہری سزا جج دیتا ہے دنیا میں کہ تمہیں لائسنس کس اتھارٹی نے ایشو کیا ہے جس نے بغیر یہ بتائے کہ تمہیں ریڈ پہ رکنا تھا؟ وکیل صاحب بتائیں گے کہ یہ تو دوہرا مجرم بن جاتا ہے، اگنورینس آف لا والا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے پہلے بتاؤ۔ اسی لیے یہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ رحمت ہے نو انسانی کے حق میں۔ رحمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یعنی وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، تو کوئی بچہ آ کر ماں ڈانٹے کہ یہ غلط کام کیوں کیا تھا، تو بچہ کہے مجھے نہیں پتا تھا، تو ماں چھوڑ دے گی نا؟ ماں تو ماں ہے نا، وہ تو کچھ نہیں کہے گی کہ میرے بچے کو نہیں پتا تھا، لا علم تھا۔ تو اللہ کے سامنے کوئی اس کا بندہ یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا تو وہ بھی تو چھوڑے گا نا۔ لہذا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ اور نمبر 2، دوسرا کہ اللہ مجھے پتا تو تھا لیکن میں مجبور تھا۔ ظاہر ہے ایک انسان جس نظام کے تلے جکڑا ہوا ہو تو وہ مجبور تو ہے، تاکہ وہ مجبوریاں بھی رسول ختم کر دیں، اور یہی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ورنہ دیکھیں خالی علم سے، پہنچانے سے، تبلیغ سے، دعوت سے کتنے لوگ آ جائیں گے، کتنے بلال نکل سکتے ہیں معاشرے میں سے، غلاموں میں سے کتنے خباب بن ارت نکل سکتے ہیں، چند ایک محدود جو مثالیں ہم دیں گے تو۔ لیکن جب وہ مجبوریاں ختم ہوں گی تو یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوگا، پھر کوئی مجبوری کسی کے پاس نہیں ہے، نہ نظام کی اور نہ علم کی۔ تو دونوں یہ مجبوریاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ والا جملہ حجت الوداع کے موقع پر صرف استعمال کیا کہ الا حل بلغت، کہ میں نے پہنچا دیا دونوں اعتبار سے، عملاً بھی اور قولاً بھی۔ تو رسول دنیا میں اس لیے آتے رہے کہ وہ یہ ساری نوع انسانی کی مجبوریاں بھی ختم کر دیں اور لا علمی بھی ختم کر دیں، تاکہ کل اللہ کے سامنے کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور یہ حجت، لہٰذا اس میں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر قرآن میں دوسرے مقام پر اس مقصد کو واضح کر دیا گیا۔ یہ تو سورہ نساء میں یہ آیت آئے گئی نا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، لیکن سورہ حدید میں کیا کہہ دیا گیا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے کیوں؟ ان کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ایک کتاب اور میزان بھیجی، حقوق و فرائض کو تولنے والی، عدل کرنے والی۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے مابین عدل قائم ہو جائے، کوئی مجبوری نہ رہ جائے۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور اس مقصد کے لیے ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ذرا دیکھے کہ کون ہیں وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اس لوہے کی طاقت کو لے کر اللہ کی اس بات کو مانتے اور یہ مجبوریاں اور یہ نظام جبر والا اور ظلم والا ختم کر دیتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہی پھر بات یہاں بھی آ گئی، وہاں بھی وہی آئے، آخری حصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ زوراور ہے، قوی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ مجبوریاں ختم کرو، وہ نہیں ختم کر سکتے، اسی میں تمہارا امتحان ہے۔ اگر یہ ساری مجبوریاں ختم ہو جائیں تو امتحان تو ختم ہو گیا نا۔ بہرحال چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ یہ امتحان انسان کا، یہ میں نے آیت اگلی بھی پڑھی تھی کہ اصلاً تو اس دعوت ایمان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جو قرآن کا پیغام ہے، قرآن کی جو دعوت ہے، اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ۔ ایمان باللہ پر ہم نے بات کر لی کہ شرک نہ ہو، اور شرک کا سبب کیا ہے اس کی پہچان نہیں۔ اور ایمان بالرسالت،
اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کیوں؟ تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے۔ اور تیسری چیز تھی ایمان بالآخرہ، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی دفعہ ایڈریس کر کے پھر آگے بڑھیں گے کہ جو ایمان والے ہیں اس سے اس کے تقاضے کیا ہے۔ بس یہیں پر ختم کر دیں یا چلتے رہیں ابھی؟ ہاں ٹائم ہو رہا ہے میرا، ہاں سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔